اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سید کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی نقوی۔ آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عالمی وبا یعنی کرونا وائرس۔ آج ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے، یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے لڑنے کے لیے ہمیں کن حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں اپنے مہمان کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ آپ نے اپنا میٹرک اور ایف ایس سی علی ٹرسٹ کیڈٹ کالج اسلام آباد سے کی۔ آپ نے اپنا ایم بی بی ایس کراچی یونائٹڈ میڈیکل ڈینٹل کالج سے کیا اور 2019 میں آپ نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آپ لاہور سی ایم ایچ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سید محمد نقوی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتا ہے اور یہ کن کن بیماریوں کا موجب بن سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی کرونا وائرس جو ہے یہ کووڈ-19 سے آج کل مشہور ہے۔ یہ ایک وائرس کی فیملی ہے، جس طرح بہت سارے جرثومے ہیں ان میں بیکٹیریا، یہ وائرس کی ایک فیملی ہے۔ اور یہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ 2019 میں آیا، نہیں، یہ وائرس جو ہے کرونا کے نام سے، اصل میں کرونا جو لفظ ہے وہ اٹالین زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کراؤن۔ تو یہ وائرس جو ہے 2002 میں سارس کے نام سے آیا تھا، سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ اس کے بعد یہ وائرس جو ہے مارس بن کے اپنی شکل تبدیل کر کے یہ 2012 میں نمودار ہوا۔ اس نے بہت سارے، اس میں مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کہتے ہیں اسے۔ اس کے بعد اس نے 2019 میں جو ایک سوچا جا رہا ہے کہ 2019 میں ووہان سٹی چائنا میں جانوروں سے یہ آیا، زونیٹک اسے کہتے ہیں انگلش کی ٹرم میں، جانوروں سے یہ انسانوں میں آیا۔ اور جو ایک مفروضہ ہے کہ جو بیٹ ہے، جو چمگادڑ ہے، اس کے سوپ سے یہ انسانوں میں آیا۔ اور اب یہ جو وائرس ہے اس کی علامات جو ہیں وہ عموماً وہی ہوتی ہیں جو ایک نارمل ایک بخار، نزلہ اور زکام جو ہو جاتا ہے، یہ وہی علامات ہیں اس کی۔ لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہلکا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی علامات میں جو چند ایک میجر بڑی علامات ہیں وہ ہیں بخار اور کھانسی، اس میں بھی خشک کھانسی زیادہ تر، اور اس کے علاوہ جسم میں درد، سر درد ہونا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی علامات شامل ہو جاتی ہیں بعد میں۔ تو یہ جو وائرس ہے بیسیکلی ایک مکمل سانس کی بیماری کا وائرس ہے، سانس لینے کی جتنی بیماریاں ہیں اس طرح کا، اور یہ اس ٹائم دنیا میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ جی بالکل، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کرونا وائرس ایک وبا ضرور ہے لیکن اس سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا عام نزلہ، بخار اور زکام کو بھی کرونا وائرس سمجھا جائے یا کرونا وائرس کی کوئی خاص علامات ہیں؟ جی اصل میں اس سے جو عام نزلہ زکام موسمی ہوتا ہے اس کو ہمیں کرونا وائرس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک عوام الناس کے لیے میں آگاہی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ وائرس نہیں ہے۔ یہ بھی وائرس ہے جو نزلہ کرواتا ہے، زکام کرواتا ہے، لیکن یہ عمومی 7 دن کا ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور یہ خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو کرونا وائرس ہے اس کے کچھ مخصوص علامات بھی ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے جو مین علامت ہے جو وہ ہے بخار، تیز بخار کا ہونا۔ اگر آپ کو تیز بخار ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خشک کھانسی ہے، لازمی نہیں ہے کہ خشک کھانسی ہو، پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو بلغم بھی آئی، لیکن زیادہ تر جو علامات میں آ رہا ہے وہ خشک کھانسی، اور اس کے ساتھ آپ کو جسم میں درد، سر درد، یہ وہ میجر علامات ہیں۔ اگر یہ آپ کو ہو رہی ہیں لگاتار تو آپ کو ان تمام علامات کو سیریس لینا چاہیے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی علاقے میں آپ کا کوئی ہاسپٹل ہے تو ان سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں، وہ آپ کو آئیں گے، آپ کی تشخیص کریں گے، آپ کے سیمپل لیں گے اور آپ کو وہیں پہ جب تک آپ کی رپورٹ نہیں آ جاتی آپ کو وہیں پہ روکا جائے گا۔ تو اس سے عام نزلہ زکام جو ہے وہ آپ پریشان نہ ہو جب تک آپ کا رزلٹ پازیٹیو نہیں آتا۔ جی بہتر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس پھیلتا کس طرح ہے اور اس نے ایک بہت ہی قلیل وقت میں پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے، ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کو اور عالمی دنیا کو اس سے محفوظ رکھ سکیں؟
جی تو یہ میں بتا دوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ بیسیکلی کیونکہ سانس کی نالی کو یہ افیکٹ کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تو جو ایک مریض اگر کوئی کھانستا ہے یا وہ چھینکتا ہے تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ ہوا میں جو ڈراپلیٹس آتے ہیں اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ افیکٹ کرتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ اگر کسی جگہ پہ آ کے یہ ڈراپلیٹس جو ہیں یہ زمین کے اوپر بھی گرتے ہیں. آپ کے اگر کوئی انسان ہاتھ لگاتا ہے جو بیمار ہے، اس کا اگر انفیکٹڈ ہے، اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، تو یہ آپ ڈور لاک ہے کہیں بھی آپ جہاں جہاں بھی وہ بیٹھے گا تو یہ وہاں جا کے لگے گا. اب اس کے بعد کوئی اور انسان آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، تو جہاں جہاں وہ اس نے پھیلایا ہوگا، کیونکہ یہ وائرس جو ہے 24 گھنٹے سے لے کر 2 سے 4 دن تک بھی زندہ رہ سکتا ہے انسانی جسم کے باہر. تو اس کو پھیلانے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بہت قریب ہے، اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا ڈاکٹرز نے کنسیپٹ جو دیا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو ہماری عوام جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہی، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ہی اس کا اصل میں احتیاطی تدابیر کی اصل وہ اہم پہلو اس میں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کانٹیکٹ ہے آپ کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں، لگاتار دھونے ہیں اور دوبارہ دھونے ہیں. اور اگر کوئی شخص جس کو ایسی علامات ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لے، جس کو آج کل کوارنٹینہ کے یا کوارنٹین بھی کہتے ہیں انگلش میں. اس کو کوارنٹینہ سینٹر میں اگر کسی کو علامات آ جاتی ہیں یا کسی کو ایسی ہسٹری ہے کہ وہ باہر گیا ہے جس ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، یا کسی ایسے شخص سے اس نے ملا ہے جس کو وائرس تھا، تو اس ایسے شخص کو ہم کچھ عرصے کے لیے الگ کر لیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو نہ پھیلائے، تو اس کو کوارنٹین کہتے ہیں. جی بالکل، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن افراد میں یہ وبا، یہ مرض تشخیص پا جائے، ان کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور وہ کہ جن میں یہ مرض ابھی نہیں آئی انہیں بھی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں تاکہ اس مرض سے اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ عوام الناس میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کوارنٹین اور آئسولیشن میں کیا فرق ہے؟ جی اصل میں کوارنٹین جو ہے یہ اگین اٹیلک ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 40. یہ پرانے دور میں جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، میڈیکل سائنس نے، تو جو بھی وبا پھیلتی تھی، انفیکشس ڈیزیز جو ہوتی تھیں، تو اس کے لیے ہر مریض کو 40 دن تک الگ کر دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی اس کے اندر وبا ہے، اس کے اندر مرض ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو نہ پھیلائے. اس سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے کوارنٹین، جس کو ہم آج کل کوارنٹین کے نام سے. اصل میں اس کوارنٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن کو خدشہ ہو کہ ان کو وائرس ہو سکتا ہے. یہ کسی جس کا آپ کی مثال دوں کہ کوئی ایک شخص ہے جو باہر سے آیا، ایران سے آیا یا چائنا سے آیا، جس طرح وہاں ان علاقوں میں پھیلا، یا اٹلی سے آیا، تو وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اگر وہ شخص جن لوگوں سے ملے گا یا جن علاقوں میں جائے گا، ان سب کو ہمیں کچھ عرصے کے لیے الگ کرنا پڑے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی وہ کانٹیکٹ کر گیا ہو. تو یہ جو ہے ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہ مریض نہیں ہوتے، لازمی نہیں ہے کہ ان میں کوئی سمٹمز آئیں. یہ کوارنٹین وہ پیریڈ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں وائرس آپ کے اندر جاتا ہے اور وہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے. یہ اس کیس میں کووڈ-19 کے کیس میں یہ پیریڈ جو ہے وہ 10 دن سے 14 دن تک ہے، 2 ویکس کے لیے. 5ویں دن علامات جو ہیں وہ عموماً ظاہر ہو جاتی ہیں. جبکہ آئسولیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آئسولیشن میں یہ ہے کہ ایک مریض کا کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کا کرونا وائرس کنفرم ہو گیا، ایسے بندے کو اب آپ آئسولیشن میں رکھتے ہیں. اور آئسولیشن جو ہے وہ ایک پراپر ہاسپٹل میں کی جاتی ہے. اس میں پراپر ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ٹرشری کیئر ہوتی ہے اور انٹینسو کیئر جس میں وینٹیلیشن ہے، آکسیجن ہے. ان کیس کہ اگر وہ مریض صحیح نہیں ہو رہا تو وہ تمام فیسلٹیز وہاں پہ مہیا ہوتی ہیں اور اس کا بہت ہی ایک پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے. جبکہ کوارنٹین جو ہے وہ کہیں بھی آپ مرکز قائم کر سکتے ہیں. اور بیسک جو فرق ہے جو آپ بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوارنٹین میں صحت مند لوگ جن کی ایک ہسٹری ہو کہ ان کو کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا جس میں مرض پائی گئی ہو، اور جو آئسولیشن ہے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیز علامت پائی گئی ہے، ان کو الگ کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دیگر ممالک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، ان میں 2 بہت اہم تدابیر ہیں جن میں ہاتھ کو بار بار دھونا اور سوشل ڈسٹینسنگ پر بہت زور دیا گیا ہے.
ہمارے ناظرین کے لیے یہ واضح کریں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمیں کتنی اہمیت دینی چاہیے؟ جی دیکھیں، ہاتھ دھونا جو ہے یہ واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں یا جس چیز کو آپ ٹچ کر رہے ہیں وہاں پہ وائرس ہے یا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ آلودہ ہو۔ ہاتھ دھونے کا ایک پراپر طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو بیسٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ لیکوڈ جو سوپ ہوتا ہے آپ کے پاس اور پانی ہے، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے آپ اپنے ہاتھ صاف کریں، کیونکہ آپ ایک انسان ایوریج 1 منٹ میں 3 سے 4 دفعہ اپنے ہاتھ کو منہ پہ لگاتا ہے۔ تو اصل میں اب ہاتھ اگر انفیکٹڈ ہیں تو وہ آپ منہ پہ لگائیں گے تو آنکھوں، ناک اور کان، یہ منہ کے ذریعے وائرس جو ہے آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ لیکوڈ سوپ، جو بھی سوپ آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور پانی، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس کے 6 سٹیپس ہیں، 6 سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ آپ نے سوپ لیا سب سے پہلے ہاتھ پہ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے، آپ نے اس طرح بالکل پراپر طریقے سے 20 سیکنڈ کے لیے آپ نے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ چوتھا اس طرح، تاکہ آپ کی ہر جگہ جو ہے ساری جگہ دھل جائے۔ اور پانچواں اور آخری جو سٹیپ ہے جس میں آپ کلائی تک دھوئیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کونیوں تک بھی دھو سکیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 6 سٹیپ اپنانا بہت ضروری ہیں۔ اور اگر سینیٹائزر بھی آپ یوز کر رہے ہیں، اگر ان کیس آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا سوپ نہیں ہے، سینیٹائزر یوز کریں تو وہ سینیٹائزر ہو جس میں کم از کم 60 سے 70% الکوہل کی مقدار ہو، کیونکہ اس کے گرد لپڈ کی لیئر ہوتی ہے، اور یہ لپڈ جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے سینیٹائزر کے۔ اور اس کے علاوہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ وبا جو ہے وہ پھیلتی تب ہے جب انسان بہت قریب ہوتے ہیں۔ جتنے آپ فاصلے کے ساتھ ہوں گے، 1 میٹر کا فاصلہ جو ہے یہ کم از کم ضروری ہے۔ اگر آپ باہر بھی جا رہے ہیں کسی مجبوری میں تو کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے، یا 3 فٹ کا فاصلہ۔ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہم اس وبا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں یہی فارمولے بتائے کہ النظافت نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ آج تمام عالم کے ڈاکٹرز، آج تمام دنیا کے ڈاکٹر اسی بات پر متفق ہے کہ اگر ہم اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں تو ہم اس وبا سے بھرپور طریقے سے جنگ کر سکتے ہیں اور اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں زائرین کی وجہ سے پھیلا یا تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے پھیلا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ تو میرے خیال سے کم عقلی ہوگی کہ اگر کسی مذہبی تعصب کی وجہ سے آپ کسی ایک مکتبہ فکر کو یا کسی ایک ہی آپ ٹارگٹ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، وبا جو ہے وہ جب وبا پھیلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کسی رنگ، نسل اور مذہب کو نہیں دیکھتی ہے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہوتی تو جو اچھے ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جس طرح امریکہ ہے، کوریا ہے، یا یورپین کنٹریز ہے، اٹلی ہے بالفرض، تو ان لوگوں میں پھر کیوں پھیلا؟ ان لوگوں میں تو زائرین نہیں ہیں یا تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی جب وبا پھیلتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون لے کے آ رہا ہے، اور جب آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو ظاہر ان لوگوں نے آنا ہوتا ہے۔ اب کچھ کیسز جو ہیں وہ ہمارے ایران سے آئے ہیں، ظاہر ٹریول ہسٹری ہے۔ کچھ کیسز جو ہیں وہ عمرہ زائرین تھے، کچھ کیسز جو ہیں اس کے بعد تبلیغی جماعت جو چل رہی تھی، تو ظاہر ہے اس کو وقت لگتا ہے اس کو پھیلنے میں، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ پھیل چکا ہے تو جس طرح پاکستانی حکومت نے بہت صحیح وقت پر اس کو کنٹرول کر لیا، اس کا یہ تھا کہ انہوں نے جو بھی مریض جو بھی باہر سے آ رہے تھے ان سب کو کوارنٹینہ سینٹر میں رکھا، اسی طرح تبلیغی جماعت والوں کو بھی، اور جو بھی باہر سے آئے، اور اس طرح اس وبا کو پھیلنے سے روکا گیا۔ تو یہ تاثر بالکل ہی غلط ہے کہ کسی ایک مخصوص کسی گروہ کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے۔ یہ ایک عالمی وبا ہے جو کسی گروہ کو نہیں دیکھتی، جو کسی رنگ کو نہیں دیکھتی، کلر کو نہیں دیکھتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا ملک بھی ہے جس نے ابھی تک اس وبا پر قابو پایا ہو؟ جی، جہاں سے یہ اوریجن ہوا تھا 2019 میں دسمبر 31، چائنا نے اس وبا پر، جہاں سے یہ ایپی سینٹر تھا، ان لوگوں نے اس پہ وبا پہ قابو پایا اور بہت اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایپی سینٹر جو تھا اس کا وبا کا، وہ تھا کوریا نے، اور چائنا نے پریکٹیکلی دکھایا ہے دنیا کو کہ اس وائرس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چائنا نے، اصل میں چائنا کو پہلے سے انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ ایک وبا ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بنائیں. عوام الناس نے بہت کوآپریٹ کیا, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا گیا, اور جو لوگوں کو گھروں میں رکھا گیا, اور لوگوں نے اس چیز کی اہمیت کو جانا, اور اس کے بعد اس وبا پہ چائنا نے کنٹرول کر لیا. اسی طرح کوریا نے جو چند ایک سٹیپ بنائے, اور WHO نے جو کوریا کو ایز اے ماڈل پیش کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر سارے دنیا کے ممالک اس ماڈل کو اپنائیں تو وہ بھی روکا جا سکتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ کوریا نے کیا کیا, کوریا نے پہلا سٹیپ یہ کیا کہ ان کو ایک پہلے سے پری نالج تھا. پری نالج جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک مارس جو ہے, مارس مڈل ایسٹ ریسپائٹی, یہ 2015 میں ان کے پاس ایک دفعہ وبا پھیلی تھی, تو ان کو اندازہ تھا کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. پہلا یہ کہ انہوں نے جو ہی انہیں پتہ چلا کہ چائنا میں ہے تو انہوں نے کٹس بنانا شروع کی, اور اس کی جو ڈائگنوسٹک کٹس ہیں وہ پھیلا دی پورے ہاسپٹلز میں. دوسرا یہ کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ بہت ضروری ہے اس کے اندر, کہ اگر کسی مریض کو وائرس ہو گیا ہے تو وہ کہاں کہاں کس کن جگہوں سے گزرا اور کن کن لوگوں سے ملاقات کی, اس کا ڈیٹا کورین گورنمنٹ کے پاس تمام عوام الناس کا ہے. تو ان لوگوں نے ٹریس کر کے ان سب کو کوارنٹین کیا, اس طرح وہ باقی لوگوں کو افیکٹ نہیں کر سکے. تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ عوام الناس نے حکومت کا ساتھ دیا اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کی اور اپنے اپنے گھروں میں رہے. اور آخر میں کیا ہوا کہ اس کو جو وبا کو پھیلنے سے روکا گیا, اور جن جن علاقوں میں جہاں اگر کوئی مریض ایسا شخص گیا ہے جس کو وائرس تھا, ان کی اپڈیٹ جو تھی وہ ہر شخص کو وہاں پہنچ جاتی تھی. تو یہ ایسے سٹیپس تھے جس کی وجہ سے آج کوریا میں کیسز نہ ہونے کے برابر ہے. جی بالکل, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے اپنائیں تو ہم اس وبا پر بہت جلدی قابو پا سکتے ہیں. عوام الناس کو چاہیے کہ اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرے اور حکومت کی بتائی ہوئی اور ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی تدابیر پر عمل کرے, تاکہ جلد از جلد تمام کام اپنے معمولات پر آ سکیں اور ہم اس وبا سے چھٹکارا پا سکیں. جی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا, کیا عالمی تناظر میں یہ ممکن ہے کہ یہ وائرس کسی انسان نے بنایا ہو؟ اور ایک سوال یہ پایا جاتا ہے کہ موسمی حالات کے تبدیل ہونے کے بعد یہ وائرس ختم ہو جائے گا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی دیکھیں, ایسا جو وائرس کا جینوم ڈاکٹرز نے دیکھا ہے, وہ یہ وائرس جو ہے سارس اور مارس جو وائرس ہے اس کے جینوم کے ساتھ 80 to 90% میٹ کرتا ہے, اس کے جینوم کے کاپی کرتا ہے. تو لیکن یہ نیا وائرس ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ ممکن جو عموماً لگ تو نہیں رہا کہ یہ کسی انسان نے بنایا, لیکن جو عالمی تناظر میں دیکھا جائے کہ جو چائنا اور یورپین کنٹریز ہیں اور جو ورلڈ آرڈر ہے, تو یہ بھی حتی الامکان ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش کار فرما ہو, کیونکہ عوام الناس کو تو نہیں پتہ. اور دوسرا یہ, لیکن ابھی تک ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور دوسرا یہ کہ موسم کا یہ عموماً کہا جائے, جیسا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا, اور انہوں نے بھی بہت سیریس نہیں لیا امریکہ نے, انہوں نے کہا کہ جو ہی گرمیاں آئیں گی یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک ہی وقت میں ملکوں میں 2 طرح کے موسم ہوتے ہیں, کہیں سردیاں کہیں گرمیاں. آسٹریلیا میں بھی یہ وائرس پھیلا, وہاں پہ گرمیاں تھیں. تو اور یہ غلط فہمی ہے کہ یہ وائرس جو ہے گرمیوں کے ساتھ, ابھی تک کوئی ایسا ڈاکٹرز کے نے کوئی ایسے شواہد نہیں بتائے, یا ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ یہ صرف گرمیوں میں آ کے اس کا کم ہو جائے گا. لیکن یہ ایگزمپشنز ہیں, اب دیکھا جائے گا, لیکن ابھی تک کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ یہ گرمیوں میں آ کے کم ہو جائے گا یا کسی موسمی اثرات کے ساتھ اس کے اوپر تبدیلی رونما ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ دیگر ممالک کے تناسب میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلا, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جی, اصل میں دیکھیں کہ جن ممالک نے, ترقی یافتہ ممالک نے اس پر توجہ نہیں دی, جس طرح آپ اٹلی کی مثال لیں کہ وہاں پہ فٹ بال میچز چل رہے تھے جبکہ چائنا میں یہ وبا پھیل چکی تھی, تو اس کو سیریس نہیں لیا گیا. اب فٹ بال میچز میں جو ہزاروں کی تعداد میں شائقین تھے, انہوں نے یہ باعث بنے کہ یہ وائرس پھیلا. اسی طرح امریکہ نے آخری دن تک اس کو سیریس نہیں لیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریس نہیں لیا. لیکن ہمارے ملک نے جہاں پہ تنقید کی جا رہی ہے حکومت پہ, وہاں پہ انہوں نے ایک اچھا اقدام یہ کیا کہ اس کو, جب ٹوٹل 27 کیسز تھے پاکستان میں, تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور عوام الناس کو پراپر اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جلدی اس کی صورتحال کو بھانپ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جوان لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, 60 to 70% ہمارے ہاں جوان لوگ ہیں, جبکہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, اٹلی, یورپین کنٹریز, اسپین ہو گیا, فرانس ہو گیا, یا امریکہ ہو گیا, یا ایران ایگزامپل لے لیں, تو وہاں پہ بزرگ کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں پہ لیونگ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ان لوگوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں, ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے. تو وائرس نے
وائرس ان لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جن میں امیونٹی کم ہوتی ہے یا جن کو پہلے سے کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلا کہ ہم نے ایک احتیاطی تدابیر فوراً اپنا لی حکومت نے, اور یہ کہ ہمارے ہاں امیونٹی عوام الناس میں بہت اچھی ہے. اور اس کو لیکن اس کو غلط فہمی میں نہیں لینا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ جوان ڈاکٹرز بھی شہید ہوئے ہیں اس وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے, اور اب جوانوں میں بھی یہ وائرس پایا گیا اور بزرگوں میں بھی پایا گیا. تو اس کو سیریس لینا ہے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس عالمی وبا کے بعد کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے, اور میڈیا کا اس پہ کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی, تو دیکھیں کیونکہ اس وائرس کی کوئی وائرس جو ہوتا ہے اس کی کوئی علاج جو ہوتا ہے وہ ایز سچ اتنے جلدی, جس طرح اینٹی بائیوٹک ہے بیکٹیریا کے خلاف, اس کا کوئی ایز سچ بیماری نہیں ہوتی. تو ہم ابھی تک تو اس کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. سمٹومیٹک کا مطلب ایک علامات کے حساب سے, بخار ہے تو بخار کا علاج کر دیا, اور انٹینسو کیئر کے ساتھ ہم انسانوں کو بچا سکتے ہیں. تو اس کی جو اصل جو علاج ہوتا ہے وہ ویکسین تیار کرنا ہوتا ہے, اور ویکسین کو تیار ہونے میں 9 سے 12 مہینے کم از کم لگتے ہیں. تو جب تک ویکسین تیار نہیں ہوتی اس کا مکمل علاج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج, یا کوئی ایسی میڈیکیشن جس طرح ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے جو ملیریا کے خلاف استعمال ہوتی ہے, ایسی دوائیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی پروف نہیں ہے, اور اینٹی وائرل ابھی تک میڈیسنز بھی نہیں آئیں. تو جب تک ویکسین نہیں آتی اس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں وائرس کے بعد سے زندگی جو ہے, اب یہ پینڈیمک کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی پڑے گی, جو بیمار ہیں ان کو ماسک یوز کرنا پڑے گا, پروٹیکٹیو کیئر کرنی پڑے گی. اور اب یہ حکومتوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جب تک ویکسین تیار نہیں ہوتی ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک بالکل موڈیفائی کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ خوشخبری اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, یہ پرسنٹیج ہے, وہ صرف 3% ہے, 3 سے 5% ہے. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی احتیاطی تدابیر کی ہے. ہمارے ملک میں یہ 3 تک بھی نہیں گیا, جو اچھی بات ہے. تو اگر ہم اس کو احتیاطی تدابیر اپنائیں تو 100 میں سے صرف 3 بندے ایسے ہیں جو اس کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میڈیا کا کردار بہت ضروری ہے. دیکھیں میڈیا نے آج پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. آپ کا سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, میڈیا اگر اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتا رہے اور عوام الناس کو جس طرح آگاہی دی ہے اور اس کی اہمیت بتاتا رہے, افادیت بتاتا رہے, اور عوام بھی اپنے شعور اور بیداری کا اظہار کریں اور اس کو اپنائیں احتیاطی تدابیر کو, تو بالکل میڈیا ہی اصل میں میرے خیال سے, جس طرح ڈاکٹرز اس ٹائم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, تو میڈیا بھی اس وائرس کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. جی, تو ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس وبا میں میڈیا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اگر میڈیا اپنا مثبت کردار ادا کرے تو عوام الناس میں وہ ایک امید کی کرن پھیلا سکتا ہے. لیکن ہمارے میڈیا نے لوگوں میں خوف اور ڈر پھیلا دیا ہے, جو کرونا وائرس سے بڑی بیماری ثابت ہو رہا ہے. ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ امید کی کرن پھیلائے اور لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ وائرس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر کو اپنائیں, ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں, حکومت کے ساتھ تعاون کریں. خدا بند متعال ہمیں جلد از جلد اس وائرس سے نجات دے گا. ہم ڈاکٹر سید محمد نقوی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت دیا, اور خدا بند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا بند متعال اس مرض سے ہمیں جلد از جلد نجات دے تاکہ زندگی کا پہیہ دوبارہ سے رواں دواں ہو سکے. میرا یہی پیغام ہے کہ اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اگلے پروگرام تک کے لیے سید علی نقوی کو اجازت دیں. اللہ حافظ و ناصر.